پھر وہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑاؤ میں کھلی جگہ میں آپ نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے اس دن کو جمعۃ المبارک کا نام دیا۔ اور جمعۃ المبارک کا نام اس لیے دیا کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمعۃ المبارک جو ہے وہ نام دیا گیا۔ اور میرے رب نے سورہ جمعہ کو بھی نازل فرما دیا، اور سورہ جمعہ کی ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے خصوصی طور پہ جمعے کے حوالے سے بیان فرما دیا۔ 3 آیتیں ہیں یہ جس میں جمعۃ المبارک کا تذکرہ ہے، جمعۃ المبارک کی فرضیت کا تذکرہ، جمعۃ المبارک کے پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے کا تذکرہ، اور پھر جمعۃ المبارک میں خاص طور پہ اپنے امام سے خطبہ سننے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ دین جو ہے نا یہ بڑا وسیع ہے، دین کوئی چھوٹی شے نہیں ہے، دین بڑا وسیع ہے، اور دین پہ عمل کرنے سے ہی ہماری نجات ہے، اس سے علاوہ ہماری نجات دین کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، یہ ہم پر اللہ کے احسان ہے، اس نے بڑا کرم فرمایا۔ لیکن بعض بندوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جمعہ آخری جو جمعہ ہوتا ہے نا، بس یہ آخری جمعہ پڑھ لیں تو پورے رمضان کی جو نمازیں وہ قضا ہو جائیں گی، یا اس جمعے کو نماز پڑھ لیں گے تو سارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جمعۃ المبارک بابرکت جمعہ ہے، رمضان المبارک کا جمعہ ہے، عام جمعے سے یہ افضل جمعہ ہے، کیونکہ اس جمعے میں تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ جو 11 مہینے آپ جمعہ پڑھتے ہیں اس میں تو آپ کو ایک فرض کا ایک ہی ثواب ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے جو جمعے آتے ہیں ان میں تو 70 فرضوں کے برابر ایک فرض کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور اس میں تو ثواب کا جو ہے وہ سمندر بہا دیا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا، اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید پہ غور کریں، اور میں آپ کو بڑی خوبصورت سی گفتگو سنا رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ اس کو گھر بھی جا کے کنورٹ کیجئے، بچوں میں، اہل و عیال میں ان کو سنائیے، ان کو سمجھائیے، آسان سی گفتگو کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ بھی گھر جا کے ان مسائل کو بیان کر سکیں۔ تو میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب منادی ہو جائے، اور منادی اذان کی اذان ہو جائے، للصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے لیے، ساری وضاحت میرے رب نے ارشاد فرمائی۔ یہاں منادی کا لفظ آیا کیونکہ اس وقت ابھی اذان کا نظام طے نہیں ہوا تھا، اس وقت ابھی اذان دینے کا نظام طے نہیں ہوا تھا، اس لیے یہاں اذا نودیا، منادی، نماز کا وقت، جمعے کی اذان، اور یہ جو اذان ہے یہ اذان خطبے کے جو ساتھ ہوتی ہے اس اذان کا تذکرہ نہیں ہے، یہ اذان جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دوسری اذان کا اضافہ کیا گیا، اور وہ اس لیے اضافہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے آج جمعہ ہے، جمعے کی تیاری جلدی کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ قربان جائیں، کیسے امت کے لیے بہترین کام یہ لوگ کر کے گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان کو جو ہے وہ شامل کیا، اور اس سے مراد جو ہے وہ ہے پہلی اذان، کہ جب پہلی اذان ہو تو تم سارے کاروبار چھوڑ دو، سارے دھندے چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کوشش کرو جلدی مسجد میں آنے کی، اور آ کے کرنا کیا ہے؟
اللہ کا ذکر. یار اس کو ٹھیک کر لو یار. کیا ہے بیٹھے نیند آئی ہو آپ کو میرا خیال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یا وہ سیال. حضرات اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. کوشش کرو اور اس کوشش میں جو وضاحت میرے آقا نے فرمائی. حضور فرماتے ہیں غسل کی تیاری کرو، غسل کرو، کپڑے نئے پہنو، نئے نہیں ہیں تو دھلے پہن لو، پاکیزگی اختیار کرو، صاف ستھرائی صفائی اختیار کرو، پھر آنکھوں میں سرما ڈالو، پھر خوشبو لگاؤ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. فَاسْعَوْا سے مراد ہے صحیح کرنا، کوشش کرنا، صحیح کرنا. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. بس کوشش کر کے تیار ہو کے سونے بہو بن کے اللہ کے گھر میں آ جاؤ. پھر فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ. کاروبار بند کر دو، کھیتی باڑی بند کر دو، جو جہاں ہے اس کو چھوڑ دو. یہ نہ مت کہو، یہ مت کہو کہ تھوڑا سا رہ گیا کر لئیے ٹھیک ہو کوئی بات نہیں. بالکل نہیں. اذان ہو گیا. قرآن مجید فرقان حمید یہ بات واضح کر رہا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر خریدنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، تمام کام ختم، کیونکہ نص قطعی آ چکی ہے. اللہ نے فرما دیا کھول کے وَذَرُوا الْبَيْعَ. اور صرف اتنی بات نہیں کی بلکہ فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تمہیں سمجھ آ جائے نا تو یہ اللہ کا ذکر کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب الجلال والاکرام نے جو لفظ ارشاد فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا ہر وہ کام جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا دو تاخیر کا ذریعہ بنے، جس کام کی وجہ سے آپ جمعے کی نماز میں تاخیر کا شکار ہو، اللہ فرماتا ہے ان سارے کاموں کو چھوڑ دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، وہ سارے کام چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہتر ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرات میرا رب ارشاد فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. قرآن کی اس آیت سے ہر بات سامنے آتی ہے کہ اللہ ہمیں حکم کیا دے رہا ہے، اللہ نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے سارے کام چھوڑ دو، سارے کام. دکان ہے تب، کھیتی باڑی ہے تب، کوئی بھی کام، کھیل کود، تمام جتنے بھی مشاغل ہیں جن سے جمعۃ المبارک تاخیر کا شکار ہو. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، جمعے کے دن شادی رکھ لیتے ہیں. جو شادی رکھتا ہے اس کی تو شادی کی وجہ سے مصروفیت اتنی ہوتی ہے جمعہ میں شامل ہونا بڑا مشکل، اور جو مہمان آتے ہیں ان کو بھی وہ اپنے سرے چڑھا لیتا ہے، ان کا بھی جمعہ جاتا رہتا ہے. ادھر جمعے کی اذان اور نماز کی تیاری ہوتی ہے، ادھر شادی آنے بج رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کمزوری. لیکن اللہ فرماتا ہے جس کام سے بھی جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں تاخیر ہو وہ کام چھوڑو. یا تو ٹائم پچھلا رکھو یا پھر دن اور رکھ لو، تاکہ جمعے کی نماز کے اندر رکاوٹ نہ آئے. جمعہ صرف اور صرف مولوی صاحب پہ فرض نہیں، مؤذن پہ فرض نہیں، حاجی صاحب پہ فرض نہیں، بزرگ بابا جی پہ فرض نہیں. جمعۃ المبارک اور پنجگانہ نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. اور جمعۃ المبارک کی فرضیت
میرا رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے